بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب، بابر اعوان صاحب نے اور جناب سلیم مانڈیوالا صاحب نے بات کی ہے نیب پر، اور پاکستان کی سیاست میں اور خاص کر ایوان کے اندر یہ تماشا پوری قوم ایک عرصے سے دیکھ رہی ہے کہ آج اس ایوان میں جو گفتگو، جو بیانیہ اور شکایات پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ہے، کل جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی یہی بیانیہ ان کا تھا، اور جو جواب بابر اعوان صاحب نے حکومت کی طرف سے دی وہی جواب ماضی میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی طرف سے دیے جا رہے تھے۔ اور یہ ایک اور دلچسپ منظر ہے کہ جناب بابر اعوان صاحب ماضی میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو جس طرح وہ بہترین وکالت پی ٹی آئی کی حکومت کا کر رہے ہیں، اسی طرح بہترین وکالت وہ پیپل پارٹی کی طرف سے بھی کرتے رہے۔ یہ ایک اچھے وکیل ہے، بہترین وکیل ہے، اور اس پر داد دینا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جناب چیئرمین صاحب، آج ہم نیب پر بات اگر کریں گے تو آپ کی اس کرسی پر جناب رضا ربانی صاحب موجود تھے، اور اس وقت بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ نیب پاکستان کے کسی معزز شہری پر پہلے الزام لگاتا ہے، میڈیا میں بدنام کرتا ہے، اور مجھے یاد ہے یہاں جناب حاصل وزنجو صاحب اس ہاؤس میں تھے اور وہ رو رہے تھے کہ میری بیٹی کو کالج میں ان کے کلاس فیلوز نے کہا کہ آپ کے باپ نے کرپشن کی ہے، اور ان کی جائیداد ہے گجرانوالہ میں، اور ان کی جائیداد ہے کوئٹہ میں، اور آج میں کس طرح اپنی بیٹی کا سامنا کروں، اور زمزم کے پانی سے نہا کر بھی میں اپنے بیٹی کے سامنے بات کروں کہ خدا کی قسم میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، لیکن نیب کے ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے باقی دنیا تو کیا اپنے گھر میں بھی منہ دکھانے کا مقابل نہیں رہا۔ سراج صاحب، یہ موشن ٹاکڈ آؤٹ ہو چکا ہے، ایجنڈا پہ آ جائیں پلیز۔ میں بالکل آ رہا ہوں، جو آج کا ایجنڈا اس پہ بات کریں۔ میں چیئرمین صاحب بات کرنا چاہتا ہوں اسی پر کہ ہم جب قانون بناتے ہیں پریشر میں بناتے ہیں، دباؤ میں بناتے ہیں، مخالفین کو دبانے کے لیے بناتے ہیں، اور بابر اعوان صاحب کی اس موقف کا میں بھی حامی ہوں کہ نیب کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ پرانی حکومتوں نے بنائے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، اور آج اسی میں وہ پھنس گئے ہیں۔ کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ ہم تعصبات کے دائرے سے باہر نکل کر عوام کے لیے قانون سازی کرے، اپنی قوم کے لیے قانون سازی کرے، اور جب تک ہم اس تعصب کے اینک کو ایک طرف پھینک کر چھوڑ کر قانون سازی نہیں کریں گے عوام کے خاطر، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج میڈیا میں ایک تصویر ہے جو بائیڈن کی تصویر ہے، اور اس نے جارج فلائیڈ جو کہ ایک کالا تھا جس کو پولیس نے قتل کیا تھا، ان کے بیٹی کے سامنے گھٹنوں بیٹھ کر ریاست کی طرف سے معافی مانگتا ہے۔ ان کی انا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ان کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن آج ہمارے ملک میں
پہلے دہشت گردی تھی اور اب پولیس گردی ہے. اتنا وقت گزر گیا، ہم دیکھتے رہے، سوچتے رہے کہ اسلام آباد میں اسامہ قتل ہوا، مچھ میں سراج صاحب ایجنڈا پہ آئیں، جمعہ ہے، ٹائم نہیں ہے، آج کے ایجنڈا کو سامنے رکھیں. اس پہ آپ نے پرسوں بات کر لی تھی. کرتا ہوں کیا ہماری ریاست اور قوم اس کے قابل نہیں ہے ہماری حکومت کے جا کر ان لوگوں سے معافی مانگے، ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. جناب چیئرمین، آپ کہتے ہیں کہ ایجنڈا پہ بات کر لیں، میں مانتا ہوں 950 دن گزر گئے، اندھیروں میں اضافہ ہوا، مایوسیوں میں اضافہ ہوا، لاک ڈاؤن، بریک ڈاؤن، کریک ڈاؤن کے علاوہ ہے کیا. لیکن آج میں صرف ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور صرف 20 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں. تو آج میں نے ان کی تفصیل لایا ہے آپ کے لیے کہ ایک پاکستانی کتنے اقسام کا ٹیکس دیتا ہے. انکم ٹیکس دیتا ہے، جنرل سیلز ٹیکس دیتا ہے، پراپرٹی ٹیکس دیتا ہے، ویل ٹیکس دیتا ہے، سپر ٹیکس دیتا ہے، کیپٹل ٹیکس دیتا ہے، واٹر ٹیکس دیتا ہے، پروفیشنل ٹیکس دیتا ہے، روڈ ٹیکس دیتا ہے، سینٹر سیلز ٹیکس دیتا ہے، سروس ٹیکس دیتا ہے، پیٹرول لیوی دیتا ہے، ایکسائز ڈیوی دیتا ہے، کسٹم ڈیوٹی دیتا ہے، پی ٹی وی لائسنس فیس دیتا ہے، ٹال گیٹ فکس دیتا ہے، گورنمنٹ سٹیمپ ڈیوٹی ٹیکس دیتا ہے، ابیانہ اور زرعی زمین کے لیے پانی پر ٹیکس دیتا ہے، لوکل سیس ٹیکس دیتا ہے، ایجوکیشن ٹیکس دیتا ہے، کپن پر بھی ٹیکس دیتا ہے. جناب والا، یہ کوئی 41 اقسام کا ٹیکس ہے جو ایک عام پاکستانی دیتا ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے جناب چیئرمین صاحب جی کہ پاکستان اس وقت ایشیا میں مہنگائی میں 1 نمبر پر ہے. حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے ریسورسز معدنیات سے، زرخیز زمین سے، پانی سے نوازا ہے، اور آج پاکستان میں مہنگائی کی شرح 10.7%، جبکہ بھارت میں 6.9%. چھوٹا سا ملک ہے بھوٹان، 3.6%. سری لنکا چھوٹا سا ملک ہے، 4.7% ہے. قوت خرید پاکستانیوں کا ختم ہوا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ علاج کیا ہے؟ جناب چیئرمین صاحب، علاج یہی ہے کہ جو قرآن میں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ کی طرف رجوع کرو. رب کعبہ ہے، وہ بدامنی میں امن اور بھوک میں کانا کہلاتا ہے. یہاں وزراء صاحبان موجود ہے، ہمارے اس میں پیارے دوست علی محمد بھی موجود ہے، وہ ہر مجلس میں بات کرتے ہیں. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا حل، اس ملک کے مسائل کا حل اسلامی نظام ہے، سودی نظام کا خاتمہ ہے. لیکن 950 دنوں میں اس حکومت نے تقریروں کے علاوہ ایک قدم بھی اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے نہیں لیا. چیئرمین صاحب، جمعے کا دن ہے، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آج بھی میرے ملک میں زراعت کا مسئلہ ہے، ایریگیشن کا مسئلہ ہے، معاشی بدحالی کا مسئلہ ہے. تو اگر آپ بھی سورہ نوح پڑھے قرآن کریم میں، اس میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان 4 مسائل کا حل بتایا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میری قوم، توبہ کرو، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمہاری اوپر مسلسل رحمت کی بارشیں برسائے گا، اور تمہاری افرادی قوت میں اضافہ کرے گا، تمہاری معاشی قوت میں اضافہ کرے گا، تمہاری معیشت کے علاوہ تمہاری زراعت کو بہتر بنائے گا، اور تمہاری ایریگیشن کو بہتر بنائے گا. چیئرمین، خدا کی قسم،
یہ کہانی نہیں ہے، یہ افسانے نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ۔ اگر آپ اس نظام پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو چلے تجرباتی طور پر آپ اس طرف چل پڑے۔ اللہ رحیم و کریم مہربان ہمارے ان تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔